اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ الکہف آیت نمبر 21، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم 21 نمبر کی۔ آیت نمبر 21، وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اب آیت نمبر 21 جو ہے اس میں ہم کو اللہ پاک اصحاب الکہف کی سٹوری کے اندر جو مطلب اور بھی اس کے اہم حصے جو ہے وہ یہاں پر ہم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے آثرنا علیہم، آثرنا یعنی کہ جیسے ڈسکور کرنا یا پھر مطلب اس کو یعنی کہ اس کو نون کرنا، یعنی تو وہ اللہ کو اب سب کو ان لوگوں کو بھی نون کرنا تھا نا، ان کو بھی بتانا تھا۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ان کو بھی اللہ کو اب بتانا تھا کہ تاکہ وہ لوگ بھی جاگیں اور پھر وہ آپس میں پہلے دیکھیں، پھر وہ جب ایک اس میں سے باہر جائے گا تو اس کے تھرو پھر وہ پورا جو شہر ہے وہ جانے گا۔ تو اللہ کا جو کام ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے سے شروع ہوا، اب وہ باہر اور گیا، پھر بڑے کی طرف گیا، اور پھر فائنلی پورا جو اللہ کو جو بتانا ہے پورا سب پوری بڑی بات وہ پوری اندر آ جاتی۔ تو اللہ کہتا ہے اور یوں ہی ہم نے ان کو مطلب اس طرح سے ان کا جو معاملہ کیس تھا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کا جو معاملہ تھا وہ ان کو بھی مطلب ہم کو بتانا تھا نا، تو اس لیے وہ لوگوں کو بھی اللہ بتا رہا ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو اللہ کا سب سے بڑا آپس میں پہلے ان لوگ کو جگایا تاکہ وہ لوگ آپس میں بول رہے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے، اچھا ارے کتنا ایک دن 1.5 دن کیا پتا نہیں، اچھا پھر ایک تو یہ آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو جانے، پھر وہ جب اس میں سے ایک باہر نکلے گا کھانا لینے کے لیے تو پوری وہ جگہ والے سب جب جان جائیں گے کہ یہ کیسے لباس پہنے ہوئے، یہ ان کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اور یہ پھر ان لوگوں کے کوئنس بھی وہ زمانے کا ہے جو آج سے 300 سال پہلے کا تھا، تو سب کو پتا چل جائے گا۔ تو اب سب کو پتا چل جائے گا اور پھر سارا کے سارا معلوم پڑا ہجوم جو ہے وہ پورا کے پورا غار کے اوپر کیو کے پاس آ جائے گا، اور اللہ نے پھر اس سے بڑی بات جو اللہ نے سب کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تو کیو میں واپس آ کے جب سو جائیں گے تو اللہ ان کو وہ لوگ آ کے مطلب جیسے ان لوگ کے لیے ایک عجیب سا ماحول تھا، سب کچھ تھا، تو ان کو اللہ نے وہیں پر وہ لوگ اپنی جگہ پہ آ کے سو گئے، اور اللہ نے تب ان کو موت یعنی جو ہے دے دیا کہ اب یہ لوگ جو ان کا مطلب جو مرنے کا جو بھی ٹائم تھا وہ اب آ گیا، اور اب وہ لوگوں کو مطلب اللہ نے ڈیتھ دے دیا۔ لیکن اس سے اب اور بڑی بات ہے جو اللہ سب کو پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ سب جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل سچ ہے، کہ اللہ کا وعدہ جو بھی ہے وہ حق ہے، جھوٹا نہیں ہے وہ، کہ اللہ نے جب کہا کہ ہم دوبارہ سب کو اٹھائیں گے، ریزریکٹ کریں گے، قیامت آئے گی، تو آف کورس یہ سب ہو کے رہے گا۔ تو اللہ نے دیکھو چھوٹی سی بات کہ ان کو سلا دیا، پھر انہوں جاگے، پھر ان کو جب جگایا تو وہ آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کتنا سوئے، کیا ہوا کیا نہیں، پھر وہ باہر نکلے تو سب کو پتا چلا، اب وہ لوگ سب کو پتا چلا تو تب معلوم پڑا کہ ارے یہ لوگ تو 300 سال سے سو رہے تھے نا، وہی 300 مطلب 9 ایئرس،
تو وہ لوگ اتنا سو رہے تھے، اور اب دیکھو جیسے کہ یہ لوگ اب اٹھ کے آئے، اور اب یہ تو بہت بڑی بات ہے ایک، تو اس سے اللہ نے جو اور بھی بڑی بات سمجھانی تھی لوگوں کو وہ سمجھا دیا، ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا، اور ساعہ جو ہے، قیامت جو ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. ریب جو ورڈ ہے وہ شک کے لیے، ڈاؤٹ، تو نہیں ہے اس میں کوئی شک، قیامت آ کے رہے گی. تو یہ ہے وہ بہت بڑی بات جو اللہ کو سمجھانی تھی سب کو. از، تو اب یہ از ورڈ جو بیچ میں آیا نا، تو اس سے ایک سینٹنس جو ہے نا وہ اب ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو مگر بہت سارے مفسرین جو ہے وہ مطلب از کو نوٹ نہیں کر کے اور یہ ایک ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک معاملہ ان کا ہو گیا یہاں پر، از یتنازعون، تو اب از کے بعد یہ آ رہا ہے، اور پھر مطلب جب وہ لوگ جو ہے یتنازعون، تو وہ لوگ آپس میں جو ہے وہ بہت ہی ڈسپیوٹ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بحثی کر رہے تھے. تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ غار والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصحاب الکہف نہیں ہے. یہ اصحاب الکہف کی بات یہاں تک اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح سے ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ جان لے، اور پھر ان کے تھرو باقی کے لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آ کے رہے گی. لیکن اب اس کے بعد آتا ہے اور اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ وہ بحثی کر رہے تھے آپس میں، مطلب ایک جیسے بولتے ہیں نا حجت بازی کر رہے تھے آپس میں. تو یہ جیسے اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں یہ اصحاب الکہف کے بارے میں بولا جا رہا ہے، نہیں، یہ وہاں کے وہ لوگ ہیں جو آپس میں بحثی کر رہے ان کے معاملات کے بارے میں، امرہم، ان کے کیس کے بارے میں. کہہ رہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اب ہم کو کچھ تو کرنا چاہیے. ارے یہاں پر ایک شرائن بناؤ، ارے وہ ایسا کرو، یہاں پر وہی جیسے کرتے نا کہ درگاہ بناتے، یہ سب جو ابھی جو چلتا رہتا ہے، تو ایسے یہاں پر ایک بنا دیتے، ایک اچھی عمارت بناتے یہاں پر، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ لوگ دیکھو 300 سال سوئے اور پھر اٹھے، اور پھر یہ ایسے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ سب. تو سوچو کہ وہ بات پہ جو بحث کر رہے تھے وہ تھے جو اس شہر کے لوگ. اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ ان کے کیس کے تعلق سے آپس میں حجت بازی کر رہے. فقالو، تو کہا کچھ نے، یعنی کہ یہ پلورل ہے، فقالو، تو کچھ نے کہا کہ ابنو، یعنی فقالو ابنو علیہم بنیانا، کہ ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر ایک عمارت بنا دیتے ہیں، ایک مطلب ایک کوئی بھی یہاں پر ہم یعنی کہ کوئی بلڈنگ جیسے بنا دیتے ہیں، بلڈنگ یعنی وہی جیسے ایک عمارت. ربہم عالم بہم، اور رب جو ہے یعنی ان کا رب جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. قال الذین غلبوا، لیکن کہا ان لوگوں نے، اب آیا قال الذین غلبوا، پہلے یہ لوگ جو تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں. اب وہاں پر آہستہ آہستہ پتہ چلا وہ بندے کے پیچھے پیچھے لوگ جا رہے، تو 200 پھر 1000 ہو گئے، پھر معلوم پڑا سارا ہجوم وہاں پر جمع ہو گیا ہے. اور اب وہ لوگ جا کے اندر سو گئے، اور وہ مطلب اب ان کی موت جو ہے وہ برابر ان پہ وارد ہو گئی. اور اب لوگوں کی جو حجت بازی چلنے لگی، اور اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا غلبہ تھا، یعنی پاورفل لوگ، قال الذین غلبوا، تو جو غلبوا تھے یعنی کہ جن کا غلبہ تھا، جو کہ مطلب جو حاوی تھے وہاں پر، وہ لوگوں نے کیا کہا، علی امرہم، یعنی ان کے تعلق سے کہ ان کے معاملے کے اندر کیا کرے، لنتخذن علیہم مسجدا، تو نہیں، ہم سوچتے ہیں ہم اس کے اوپر بنائیں گے ایک مسجد، ہم یہاں پر بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد. اور کچھ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی کور کر دیں گے. تو اصلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ گزر گئے، اور ایک یہ حقیقت جب انسان کے سامنے آتی ہے تو وہ عجیب سا ایکٹ کرنے لگتا ہے. یعنی وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جسے معلوم یہ بہت بڑی بات ہے، اور اب یہ ایسا بن جانا چاہیے کہ یہاں جا کے عبادت کرو اور یہاں پر آؤ، اور یہ اتنا مطلب یہ بہت سیکرڈ ہے. ابھی یہ ہسٹری ہے، اور یہ وہ ہسٹری اسلامک جس کو قرآن نے سب سے بیسٹ طریقے سے سمجھایا ہے. اس کے اندر جو عبرت ہے، جو لیسن ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کیا تھا، وہ اصلی ہے. لیکن اصلی وہ چیز کھو گئی،
اور لوگوں نے دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ مطلب زور دینا چالو کر دیا. Thus did we make their case known to the people, that they might know that the promise of Allah is true, and that there can be no doubt about the hour of judgment. Behold, they dispute among themselves as to their affair. Some said, construct a building over them. Their Lord knows best about them. Those who prevailed over their affairs said, let us surely build a place of worship over them. تو اس کی اب 2 notes ہے 2, 3, 5, 7 and 5, 8. تو thus تو یعنی کذالکا جو ہے نا شروع میں یہاں پر جو ورڈ ہے اللہ نے جو بولا وکذالکا اور تو وہ thus ہے. thus in this way یعنی اس طرح سے ہم نے by these means یعنی یہ جو چیزیں کیا اللہ نے اس کی توفیل اللہ نے بتایا that is by the sending out of one of the sleepers with the old money یعنی ایک کو باہر بھیجا گیا پرانا جو سکہ تھا وہ دے کر to the town to buy provisions تاکہ وہ کھانے پینے کا سامان لے آئے. his old fashioned ڈریس اپیئرنس یعنی پرانے زمانے کے کپڑے اور لک بھی ویسا کیونکہ بال اور سب کچھ ایسے ہوتے ہیں نا اینڈ اسپیچ بولنے کا اسٹائل بھی اور جو بات ہے وہ لینگویج بھی اینڈ دا اولڈ ان کرنٹ منی وچ ہی براٹ اور وہ پیسہ جو اب نہیں چلتا تو وہ پیسہ وہ لے کر آئے. ایٹ ونس ڈرو دا اٹینشن آف پیپل ٹو ہم تمام لوگوں کا دھیان اس طرف ہوا کہ ارے ایک دو نے بولا یہ کیا ارے یہ کون سا سکہ تم لے کر آئے خزانہ ملا ہے کیا تم کو کوئی اور ایسا کر کے تو لوگ سنتے اور جلدی سے آتے کیا ہوا اب کرتے 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 وہ ہزاروں میں بن گئے وہ لوگ. when they learned his story تو جب وہ جو ان کا قصہ تھا انہوں نے جب بتایا تو لوگوں نے سنا اور چونکہ لوگوں کو اس بات کی خبر تھی کیونکہ ان لوگوں کے یہ جو 7 لڑکے جو تھے یہ غائب ہو گئے تو ان کا یہ نہیں قصہ تھا کہ 7 sleepers of the cave یہ نہیں تھا بلکہ ان کے بارے میں کہ بھائی اس طرح سے لڑکے تھے جنہوں نے مطلب اپوز کیا بادشاہ کو اور انہوں نے وہ اپنا مطلب ایک بولا کہ نہیں ہم صرف ایک ہی وحدانیت کا دین جو ہے اسی کو اپنائیں گے تو وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں اور ان کا مطلب جیسے کوئی پتہ نہیں ہے تو ویسی لکھا ہوا جو ایک مطلب ٹیبلٹ پہ وہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایسا لکھی ہوئی ان لوگ کی بات ہے. اب جب یہ آ کے بندہ یہ بتاتا اپنی اسٹوری they realized that Allah who can protect his servants does and raise them up from sleep after such a long time has power to raise up men for the resurrection and that his promise of goodness and mercy to those who serve him is true and was exemplified in this striking way. تو ان لوگوں کو جو بات پھر سمجھ میں آئی کیونکہ جب پورا بتایا کہ ہم تو آ گئے ادھر کہ ہم کو مطلب پرسیکیوٹ کرنے والے تھے تو ہم ادھر آ گئے اور مطلب ہم مطلب اس غار میں ہم آ کے سو گئے تھے ہمیں نہیں معلوم ہم کتنا سوئے تو ابھی ہم مطلب جیسے کھانے کے لیے ہم لوگ لینے کے لیے ادھر آئے تو ان لوگ بولے ارے یہ وہی لوگ ہے دیکھو یہ وہی زمانے کا اس کا سکہ بھی ہے اس کی ڈریسنگ بھی ایسی ہے اور باقی کے اور کدھر ہے تو بولے وہ ادھر کیو میں ہے. تو یہ جو تھا تو یہ سب سننے کے بعد تمام لوگ اب نیچرلی سب آ جائیں گے نا بادشاہ بھی آ جائے گا اس کے وزیر بھی آ جائیں گے وہاں کے چیف اور سردار اور سب آ جائیں گے تو وہ سب لوگ آئے اور تب ان لوگوں نے یہ جب سننے کے بعد احساس کیا کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ لوگ وہ کرسچینٹی ہی وہاں پر اب مطلب تھی یعنی سوچو وہ لوگ جب غار میں سو رہے تھے تو بہت کچھ بدل رہا تھا دنیا کے اندر اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جب یہ باہر نکلیں گے تو یہ سب وہ لوگ ہوں گے جو کہ مطلب وہی دین پر ہیں تو اس لیے ان کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں اب تو وہ لوگ تبھی تو سن رہے ہیں آرام سے اور ان کے ساتھ مطلب وہ فیور بھی کر رہے ہیں کہ ارے اچھا یہ وہ لوگ ہیں وہ جو کرسچینٹی کو مطلب کرسچینٹی ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. تو اللہ دیکھو کیسے اپنے بندے کو اس نے کیسے بچایا تو وہاں کی جو سارے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ارے اللہ جو ہے اپنے بندوں کو کیسے بچا سکتا ہے نا
اور پھر جب ان کو اٹھایا نیند میں سے اور اتنے لمبے عرصے کے بعد، اتنی سینچریز کے بعد، تو اس کے پاس پاور ہے پھر برابر، یعنی اس کے پاس پاور ہے کہ وہ قیامت کے دن سب کو، پورے انسانیت کو اٹھائے گا، ریزریکٹ کرے گا. اور یہ کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل سچا ہے، اس کی رحمت ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں ہے، سرو کر رہے اللہ کو، اللہ کی مطلب راہ میں چل نکلے ہیں، تو وہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت بھی آئے گی. اور یہ بالکل سچ ہے، اور اس کی مثال ہم کو اللہ نے دے دیا کہ دوبارہ اللہ اٹھائے گا. On the other hand, to the men of the cave themselves, it became clear that Allah can change the situation before we are aware. یعنی ان لوگوں کو، یعنی ایک طرف یہ لوگ نے ان کو دیکھا اور تب انہوں نے کہا کہ واہ اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پر جو یہ کیو کے جو بندے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے، وہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ ارے ہم جب غار میں گئے تھے تو ہمارا جو دین ہے اس کے لیے تو پرسیکیوٹ ہو رہا تھا، اس پہ ظلم زیادتی ہو رہی تھی، مگر ابھی ہم جو باہر آئے ہیں تو سب بدل گیا. یعنی یہی دین سب لوگ فالو کر رہے ہیں، بادشاہ کا بھی دین یہی ہے. تو اب دیکھو ان لوگ نے بھی دیکھا کہ کتنا سب کچھ بدل گیا. اٹ بیکیم کلیئر دیٹ اللہ کین چینج دا سچویشن بیفور وی آر اویئر. یعنی ہم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے، اور پتا چلے گا بہت ساری چیزیں بدل گئی. جیسے ہمارے سب کے دماغ میں یہ آتا نا، یہ کیسے ہو سکے گا، وہ کیسے ہو سکے گا. لیکن دیکھ لو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ سچویشن بھی چینج کر دیتا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ آور ہوپ ان ہم از ناٹ فیوٹائل. اللہ کے اندر جو ہم رکھتے ہیں اپنی امیدیں، وہ بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے. اینڈ دیٹ ایون وین وی آر آن دا برنک آف ڈسپیئر، جب ہم اپنی کسی تکلیف میں یا کسی مشکلات کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کے یا کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ریولیوشن از شیورلی ورکنگ ان دا ورلڈ بیفور ورلڈ اٹ سیلف ریئلائزز اٹ. تو ایک مطلب ایک انقلاب یا اس طرح سے دنیا کے اندر مطلب چل رہا ہے اور وہ ورک ہو رہا ہے، لیکن کہ وہ دنیا بھی نہیں جانتی، یعنی پورا ورلڈ بھی نہیں اس کے بارے میں جانتا کہ ورلڈ میں کیا کیا چینجز ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ جب بھی کچھ بھی کرتا ہے، لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ تکلیف میں ہوتے اور سوچتے پتہ نہیں یہ کب ہوگا اور یہ کب جائے گی ہماری تکلیف. اور اللہ جو ہے وہ ایک ورک کر رہا اس پہ جس کا ان کو خبر بھی نہیں ہے. اور جب اچانک سے سچویشن چینج ہوتی تو بندہ اسے تھا ارے واہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا. تو یہ اللہ کے اوپر اسی لیے بہت ایمان رکھنے کی بہت ضرورت ہے، دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. نیکسٹ نوٹ جو ہے اس میں، دا پرورسٹی آف مین از سچ دیٹ ایز سون ایز ایور a glimpse of truth becomes manifest, men fall into controversies about it. انسانوں کے اندر مطلب یہ چیز بہت ہے کہ یعنی کہ ان کے اندر یعنی کہ انریزنیبل ہو جاتے ایک دم سے کہ یہ ایسے کیسے، یار یہ کیا، یہ جو ایک ابھی انہوں نے ایک حقیقت، ایک سچائی کا ایک جھلک دیکھی کہ 300 سال بعد اللہ نے اٹھایا ان کو، اور یہ لوگ ویسے کے ویسے جوان لڑکے ہیں. تو وہ لوگ نے اس کو دیکھا اور وہ ان کے سامنے کھل کے آ بھی گیا. لیکن اب یہ لوگ جو ہے بحثم بحثی میں پڑ گئے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ ایسا نہیں ہے، ویسا ہوگا، ویسا نہیں ویسا ہوگا، یا ہم کو یہ کرنا چاہیے، ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہاں پر تو بڑی عمارت بنانا چاہیے بھائی. تو یہ سب اب شروع ہو گیا ان لوگوں کی، یعنی وہ کنٹروورسیز. دا سلیپرز کوڈ ناٹ جج اباؤٹ دا ڈیوریشن آف دیئر اسٹے ان دا کیو. یعنی وہ جو تھے غار کے اندر، جو اصحاب الکہف تھے، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا وہ لوگ کتنا سوئے. But they wisely left the matter and attended to the urgent business of their lives. یعنی ان لوگ نے اس وقت یہ نہیں سوچے کہ ابھی ہم کتنا سوئے، کیسے پتا چلے گا، چلو ہم پتا لگاتے، یہ نہیں کرے. انہوں نے کہا نہیں چلو جیسے اب ٹھیک ہے، اندازہ ہے، اللہ ہمارا رب جانتا ہے، لیکن ابھی جو اپنا زندگی کا جو بھی اپنے سارے کاروبار ہے وہ شروع کرنا ہے نا. یعنی مطلب ان لوگوں کو وہی دین کے کام کا اور سب کا ان لوگوں کو اٹھا کے اپن جلدی سے سب شروع کرے اپنا. تو وہ اس کے اندر تھے، یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کو اپنی جلدی سے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں
اور پھر مطلب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. دا ٹاؤنس فوک could not agree. اب یہ لوگ تو آ کے جیسے اللہ نے ان لوگ کو وہاں واپس سے سلا دیا اور اب وہ برابر ان کی موت واقع ہو گئی. دا ٹاؤنس فوک could not agree as to the significance of the event. یعنی اس کی امپورٹنس جو ہے اس کو پر دھیان نہیں دے رہے وہ لوگ, وہی شہر کے وہ لوگ ہیں جو they fell to discussing immaterial details. یعنی جو بالکل بولتے ہیں نا جو بالکل اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, وہ باتوں کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہا ہے. اب تو وہ لوگ گر پڑے اس ڈسکشن کے اندر کہ بس یعنی کہ, اور وہ فضول ہے, ان امپورٹنٹ ہے. What sort of a memorial should they raise? یعنی یہ پہلے تو بھیج رہا کیسے بنائیں گے, یہاں پر ایک یادگار بنانا چاہیے. بھائی نہیں یہ تو یادگار ہونی چاہیے, باقی بعد میں کے آنے کے لوگوں کو معلوم پڑنا چاہیے. ہاؤس, یہاں پر ایک ہاؤس بنائے اور پلیس آف ورشپ بنائے, کہ مطلب عبادت گاہ بنائے, کہ کوئی ایسی جیسے اس کو پیک کر دے, ٹیبلٹ بنا دے. The place of worship was built. تو وہاں پر ان لوگ نے مسجد بنا دی. But the real significance was missed, was lost until explained in the Quran. تو اصلی جو اس کا مطلب امپورٹنس تھی, جو اس کی اہمیت تھی, یعنی کہ جو اس کا مہتو تھا, یعنی ہندی میں جو بولتے ہیں, وہ تو گما دیا, سب نے ختم کر دیا, مس کر دیا. یعنی کہ تم تو وہی سب کرنے بیٹھ گئے کہ یہ ہے اور ایسا, لیکن اللہ نے وہاں کیا بتایا وہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کی تیاری کرو. خالی دنیا کے اندر کچھ بھی الٹے سلٹے کام کر کے مر جاؤ گے اور سوچو کہ چھوٹ گئے تو وہ نہیں چھوٹو گے. یعنی اصلی مقصد اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ تم جب مرو گے تو ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے اور حساب کتاب کریں گے تمہارا, اور پھر سزا اور جزا بھی دیں گے, تو کرو اس کی تیاری. یعنی یہ اصلی چیز ہے جو اللہ کہہ رہا. لیکن ان لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا کہ اس کو ایسا بنا دیا جیسے اس کی جو اصلی جو اس کی جو اہمیت تھی وہی ختم کر دی. لیکن ان کے تورات میں, انجیل میں, سب میں تھا, لیکن سب کچھ عجیب عجیب سا ہے. لیکن جب قرآن میں آئی یہ بات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں, تو اللہ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یہ قرآن کے اندر بہت اچھا اس کو مطلب بہت ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا اللہ نے. یہ قرآن کے اندر ہے, اور یہ قرآن جو ہے اللہ نے کہا نا ہم اس کی حفاظت کریں گے, مہیمن ہیں ہم اس کے, کوئی بھی اس کا ایک زیر اور زبر نقطہ تک نہیں بدل سکے گا. تو دیکھو وہ قرآن میں انٹیکٹ ہے, اور اگر ہم آج اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ پونڈرنگ کریں, اس پہ غور و فکر کریں, تو ہم پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے. اللہ کے سامنے جو کھڑے ہو کے حساب دینا ہے وہ تیاری کریں گے, دنیا کے بن کے نہیں رہ جائیں گے. جو اللہ نے اصلی سبق جو اندر ہم کو یقین دلانے کے لیے اس وقت کیا تھا وہ تو کھو گیا, لیکن جب قرآن آیا اور جب ان لوگ نے سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تب اللہ نے اس کو نازل کیا. اور یہ بہت ہی زبردست انداز ہے اللہ کا کہ جس کے اندر اللہ نے ہر بات کو بتا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اب انسان اگر سمجھدار ہے تو آخرت کی تیاری کرے گا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کی تیاری کرے گا, کہ اس کو مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی جواب دینے کے لائق ہی نہ ہو, اتنا گند لے کے نہ پہنچے کہیں, اپنے اوپر گند لے کے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھیں گے اس کو تفسیر ابن کثیر میں.